رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال. مکہ کا ہر بچہ، جوان، بوڑھا، مرد و خواتین سب آپ کو صادق و امین کے لقب سے پہچانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں اور پکارتے بھی ہیں. آپ کی امانت و دیانت، صداقت و شرافت کی وجہ سے آپ کی نیک نامی، نیک شہرت کے ڈنکے ہر سو بج رہے. اس دوران مکہ میں ایک واقعہ یہ پیش آیا. عمر مبارک 35 سال کے لگ بھگ قریش مکہ نے کعبۃ اللہ کی اثر نو تعمیر کا بیڑا اٹھایا. اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ خانہ کعبہ وادیوں میں گھرا ہوا، بارشوں اور سیلاب کا پانی بار بار آنے کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور ہو چکی تھی. تو قریش مکہ نے یہ مشورہ کیا کہ کعبۃ اللہ کی اثر نو تعمیر کی جائے. اور جانتے تھے کہ یہ ایک مقدس گھر ہے اور پوری دنیا سے لوگ اس گھر کی طرف آتے، اور قریش مکہ کو ٹھیک ٹھاک آمدنی بھی ہوتی، یعنی نظر و نیاز. تو اس کے لیے انہوں نے خانہ کعبہ کے بالکل پاس ہی ایک کنواں کھود رکھا تھا جس کی گہرائی 3 گز تھی. جو بھی نظر و نیاز یا مال وغیرہ آتا وہ اس میں جمع فرماتے. اب جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کا مشورہ ہوا تو سب سے پہلے ان کی نظر اس کنویں کی طرف گئی کہ وہاں سے مال وغیرہ لیا جائے. جب کنویں کے قریب گئے تو اس مال و اسباب کے اوپر ایک سانپ بیٹھا ہوا. جو شخص بھی اس کے قریب جائے وہ بھونکارنے لگے. قریش مکہ کی پریشانی بڑھ گئی. شاید کہ یہ ہمارا عمل اللہ کو پسند نہیں. خیر اگلے ہی دن وہ سانپ دوپہر کے وقت، سردیوں کا موسم تھا، دوپہر کے وقت کعبۃ اللہ کی چھت پہ دھوپ سینکنے کے لیے بیٹھا. عقاب اڑتا ہوا آیا، اس سانپ کو اچک کر لے گیا. تو قریش مکہ نے اس کو تائید غیبی سمجھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ، ان کے ماموں ابو وہب، انہوں نے اعلان کر دیا، اپیل کر دی چندے کی کہ یہ اللہ کا گھر ہے، مقدس گھر ہے، اس کے لیے صرف اور صرف حلال پیسہ جمع کرایا جائے. لوٹ مار کا یا دوسرا پیسہ حرام خوری والا وہ اس میں جمع نہ ہو، وہ اس میں شامل نہ ہو. اب پیسے وغیرہ جمع ہونا شروع ہو گئے. اب اس سے جو بڑا معاملہ تھا وہ اس کعبۃ اللہ کی پرانی عمارت کو گرانا. یہ سب سے بڑی پریشانی تھی. یہ پریشانی اس لیے تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سے 36 سال کے درمیان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 55 دن قبل واقعہ پیش آیا جو ابرہہ کا انجام ہوا. اب اس قریش مکہ میں کافی سارے لوگ ایسے تھے جو ابرہہ کا انجام دیکھ چکے تھے. اب وہ خوفزدہ بھی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کعبۃ اللہ کی پرانی عمارت کو گرایا جائے، اللہ کی طرف سے کوئی غضب، کوئی پکڑ، کوئی پریشانی کا سبب نہ بنے. اب یہ بڑا مسئلہ. خیر ولید بن مغیرہ ایک شخص تھے، انہوں نے کدال اٹھائی اور کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، ہاتھ اٹھایا، دعا کرنے لگے، اے باری تعالیٰ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، ہماری نیت نیک ہے، ہم خیر اور بھلائی کے سوا کچھ نہیں چاہتے، ہم آپ کے گھر کو پہلے سے زیادہ خوبصورت اور پرکشش بنانا چاہتے ہیں، تو ہماری مدد فرما. یہ دعا کرنے کے بعد ایک کدال لگائی، ضرب لگائی، کچھ حصہ منہدم ہوا،
ولید بن مغیرہ بھی ٹھہر گئے، بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ کچھ دیر صبر کیا، ٹھہرے رہے، تو کہیں سے کچھ بھی عجیب و غریب ہوتا ہوا نظر نہیں آیا، تو کچھ تسلی ہو گئی بھی یہ ہمارا عمل اللہ کے ہاں قبول ہے۔ لیکن فیصلہ یہ ہوا کہ باقی حصہ آج کے دن نہیں گراتے، اگلے دن گرائیں گے تاکہ مزید تسلی ہو جائے کہ اللہ کی طرف سے کیا رد عمل۔ اب رات گزری، جیسے ہی صبح روشنی ہوئی، تمام قریش مکہ ولید بن مغیرہ کے گھر دروازے کے باہر جمع ہیں کہ ولید بن مغیرہ گھر سے نکلے، ہم دیکھیں وہ صحیح سلامت ہے یا کچھ ہوا تو نہیں۔ ولید بن مغیرہ جب باہر آئے تو سب نے دیکھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، صحیح سلامت ہے، تو تسلی ہو گئی کہ ہمارا یہ عمل اللہ کو پسند ہے۔ اگر ناپسندیدہ ہوتا تو اب تک کچھ نہ کچھ رد عمل سامنے آ جاتا، یا ولید بن مغیرہ کے ہاتھ پاؤں یا جسم کچھ نہ کچھ ہو جاتا، کچھ نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ کہ یہ ہمارا عمل اللہ کے پسندیدہ ہے۔ اگلے دن پھر پرانی عمارت کو گرانا شروع کر دیا گیا، جہاں تک ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بنیادیں رکھی تھی، بنیادوں تک اس کو گرا دیا گیا، یعنی ایریا جو تھا وہ مضبوط تھا، باقی اوپر مٹی وغیرہ تھی تو اس کو گرا دیا گیا۔ انہی دنوں جدہ کی بندرگاہ پر ایک بحری جہاز تباہ ہوا تھا، اب اس کا ملبہ وہاں پہ موجود تھا، یعنی پھٹے وغیرہ، اور انہوں نے سمجھا کہ وہ پھٹے بہت زیادہ مضبوط ہیں، وہ پھٹے اور شہتیر وغیرہ وہاں سے حاصل کیے گئے۔ ایک ہی شخص زندہ بچا تھا اس بحری جہاز میں سے، جو روم کا رہنے والا تھا لیکن مصری کاریگر تھا، زندہ بچ گیا، اس کو بھی لے آئے خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے۔ اب خانہ کعبہ کی تعمیر شروع فرمائی،